بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں اس وجہ سے پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، ہمارا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، یا ویزا نہیں لگ رہا، یا کام نہیں مل رہا، ملازمت کا مسئلہ ہے کہ ملازمت نہیں مل رہی، یا ملازمت کے اندر ترقی نہیں ہو رہی۔ کوئی آدمی ترقی کے لیے اٹکا ہوا ہے کہ میرے اس شعبے کے اندر میرے اس رینک آگے نہیں بڑھ رہا، مجھے ترقی نہیں مل رہی، یا مجھے کوئی کاروبار کے اندر برکت نہیں ہو رہی، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، یا گھر کے اندر کوئی رکاوٹ ہے کہ گھر کے اندر یعنی کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی رکاوٹ ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، جو کام بھی کرتے ہیں تو وہ مسئلہ ہمارا اٹک جاتا ہے۔ شادی کا مسئلہ ہے، بچیوں کی کے اندر شادی کی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، گھر کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین وہ وظیفہ ہم کریں اور اس سے اللہ رب العالمین ہمارے مسئلے کو حل کریں، ہماری رکاوٹیں دور کر دیں اور ہماری ساری پریشانیاں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے دور کر دیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو آپ نمازوں کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد ہر وقت گناہوں سے احتراز کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب تک نمازوں کا اہتمام نہیں ہوگا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے، اس وقت تک کسی بھی وظیفہ میں، کسی بھی عمل میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی، مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور پھر آ جا کے ہم وظیفہ کا انکار کر دیں گے، وظیفے میں تاثیر کوئی نہیں، بڑے وظیفے کی عمل کوئی نہیں ہوا۔ پھر نماز پڑھتے تھے، نماز تو بس ٹائم لگ گیا سی تو پڑھ لیندے سی، نماز کا ٹائم نہیں لگتا، وظیفے کا ٹائم ہے لیکن نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ تو دیکھیں، نماز فرض ہے، وظیفہ کرنا فرض نہیں ہے۔ نماز کی برکت سے اللہ مسئلے کو حل کر دیں گے، لیکن جو وظیفہ ہے وہ ساتھ مستضاد ہے، زیادتی ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العالمین پریشانیاں دور کریں گے، وظیفہ کے اندر تاثیر آئے گی، عمل کے اندر تاثیر آئے گی۔ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے، چاہے جتنے مرضی وظیفے کرتے رہیں، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور ہر وقت گناہ بھی کرتا رہتا ہے تو اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے عمل کے اندر جان پیدا نہیں ہوتی، عمل کے اندر قوت آتی نہیں ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے تاکہ عمل کے اندر جان اور قوت آئے، طاقت آئے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین مسئلے کو حل کر دیں۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہے، ویزا کا مسئلہ ہے یا ملازمت کا مسئلہ ہے، کام نہیں مل رہا، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، ملازمت میں ترقی نہیں ہو رہی، گھر کے اندر بندش ہے، گھر کے اندر رکاوٹ ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو ان مسئلے کو حل کے لیے انتہائی آسان سا وظیفہ ہے۔ وظیفہ سے پہلے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ بر وقت آپ کے پاس پہنچے، اس سے آپ خود بھی استفادہ کریں، اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی استفادہ کریں۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آخری 2 آیات صبح و شام 101 بار پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ ان آیات کو 101 بار آپ نے صبح بھی پڑھنا ہے، شام کو بھی پڑھنا ہے، چاہے تو نماز سے پہلے پڑھ لیں صبح، چاہے نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اسی طرح مغرب کو بھی، مغرب سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی صبح اور شام دونوں یہ پڑھیں۔ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کی ہر مشکل کو حل کر دیں گے، ہر مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ ویزا میں رکاوٹ ہے، انشاءاللہ بہت جلدی ویزا لگ جائے گا۔ تعلیم کے اندر کوئی رکاوٹ آئی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اس رکاوٹ کو دور کر دیں گے۔ یا کوئی بھی مسئلہ ہے، گھر کے اندر بندش ہے، گھر کے کاموں کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے،
کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے آپ یہ وظیفہ باقاعدگی سے کریں، نماز کی پابندی کے ساتھ، گناہوں سے احتراز کرتے ہوئے، اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین، کامل بھروسہ کرتے ہوئے عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلدی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کی ہر بیماری، ہر پریشانی کو دور کرے، ہر مسئلے کو حل فرمائے۔ جہاں جہاں کوئی مسلمان پریشان ہے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کو پریشانی سے نکالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔